السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں رات کے وقت فاطمہ کی تلاش میں نکلا ہوا بحری جہاز سمندر میں سفر کر رہا ہوتا ہے۔ بحری جہاز کے اندر حلیمہ بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ سلم میں وہاں پہ اسپورچا کھانا لے کر آتی ہے اور اس سے کہتی ہے تمہیں ایک دو نوالے کچھ کھا لینا چاہیے۔ جواب میں حلیمہ کہتی ہے مجھے نہیں چاہیے، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ یہ سن کے اسپورچا بیٹھتی ہے، کھانا اس کی طرف بڑھاتی ہے اور کہتی ہے تم پریشان ہو، میں سمجھتی ہوں، لیکن فکر نہ کرو، ہم فاطمہ کو بچا لیں گے۔ تو حلیمہ کہتی ہے تمہارے لیے یہ کہنا آسان ہے، یقیناً رومی ذہنیت، نہ بھائی چارہ جانتی ہو نہ خاندان، ان کا کام صرف جھوٹ اور فریب ہے۔ اسپورچا اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتی ہے حلیمہ میں اس طرح کے سلوک کی حقدار نہیں ہوں، خدا گواہ ہے جب ہم دشمن تھے تب بھی میں تمہارے خاندان پر رشک کرتی تھی اور قسمت نے مجھے اس خاندان کا حصہ بنا دیا اور میں نے بھی اسے قبول کر لیا، لیکن تم اب بھی مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہو۔ تم گونچا نیلوفر تو یہ بھی نہیں چاہتی کہ میں اس کے بچوں سے بات کروں۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک محبت کرنے والی عورت ہے۔ حلیمہ اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتی ہے لیکن اگر میرے بھائی کی زندگی میں کوئی نئی خاتون آ بھی جائے، ان کا دل نیلوفر کے پاس ہی ہے اور میری بھابھی بھی یہ بات بہت اچھی طرح جانتی ہے۔ اسپورچا کہتی ہے اگر وہ اتنی پر اعتماد ہے اور ارحان صاحب کے دل میں صرف وہی ہے تو پھر وہ مجھے برداشت کیوں نہیں کر پاتی؟ حلیمہ کہتی ہے میری بھابھی بھی تمہاری وجہ سے ڈرتی ہے کہ میرے بھائی اور بھتیجوں کو نقصان نہ پہنچے، کیونکہ وہ تم پہ بھروسہ نہیں کرتی، میں بھی تم پر بھروسہ نہیں کرتی۔ ساتھ ہی وہ دونوں کھڑی ہو جاتی ہیں اور اسپورچا اس سے کہتی ہے حلیمہ تم جو چاہو سوچو، میں اپنے خاندان کے سکون کے لیے جو مجھ سے بن پڑا کروں گی۔ حلیمہ کہتی ہے تم بیکار میں کوشش کر رہی ہو، تمہارے بورسا سے جانے تک ہمیں بھی سکون نہیں ملے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی حلیمہ چلی جاتی ہے۔ اسپورچا غمگین ہو کے بیٹھ جاتی ہے۔ ساتھ ہی وہاں پہ علاؤدین آتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے، پھر کہتا ہے اگر اس نے تمہارے دل کو دکھایا ہے تو معافی چاہتا ہوں۔ اسپورچا کہتی ہے نہیں، حلیمہ مجھے کبھی قبول نہیں کرے گی، وہ مجھ پہ بھروسہ نہیں کرے گی، میں سمجھ گئی ہوں۔ علاؤدین کہتا ہے اس نے جو کچھ بھی کہا تم دل پر مت لو اسپورچا، حلیمہ آسانی سے کسی پہ بھروسہ نہیں کرتی، لیکن اس کا دل صاف ہے، وہ اپنے دل میں کینہ نہیں رکھتی۔ ہم اس وقت اپنی زندگی کے سب سے مشکل امتحانات سے گزر رہے ہیں، جو انہوں نے برداشت کیا وہ بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ یہ سن کے اسپورچا پوچھتی ہے کیوں، اس نے کیا سہا ہے؟ تو علاؤدین اسے کچھ بتانے لگتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایدوس قلعے میں ایلینا سو رہی ہوتی ہے اور ایک دم سے اٹھ جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ ہے۔ دوسری طرف زندان میں فاطمہ اور ایرانوس بندے ہوتے ہیں۔ شاہنشاہ یگیت اور اندریاس ان کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور شاہنشاہ کہتا ہے آپ جب ان دو شکاروں کو پنجرے میں بند کر رہے تھے ہم بھی فارغ نہیں بیٹھے تھے، ارحان کے عظمت والے دستے کو ہم نے جلا کر راکھ کر دیا۔ فاطمہ کہتی ہے تم کیسے غدار ہو شاہنشاہ؟ تو شاہنشاہ کہتا ہے چپ کرو۔ ایورانوس کہتا ہے شاہنشاہ فاطمہ کو چھوڑ دو، انتقام کے لیے بھی اور سیاسی فائدے کے لیے بھی میں تمہارے لیے کافی ہوں۔ یہ سن کے دیفنے کہہ لگاتی ہے۔ ایورانوس بار بار کہتا ہے کہ فاطمہ کو چھوڑ دو، تو دیفنے آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے یہ تمہارے فاطمہ کو دھوکہ دینے سے پہلے کی بات تھی فلاویوس، اب ان کے لیے تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ خنجر جا کے فاطمہ کے گلے پر تان لیتی ہے۔ ایورانوس کہتا ہے نہیں ایسا نہ کرو۔ یگیت آگے بڑھنے لگتا ہے تو شاہنشاہ اسے روکتے ہوئے کہتا ہے یہی رکو، تم کوئی حرکت نہیں کرو گے، سمجھے؟ یہ سن کے یگیت رک جاتا ہے۔ ایورانوس کہتا ہے اگر تم نے اس کے بال کو بھی نقصان پہنچایا، فاطمہ کو نقصان پہنچایا تو دیفنے نے خنجر بالکل فاطمہ کے گلے پر تانا ہوتا ہے۔ اندریاس آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے تو پھر ارحان کے جنگی منصوبے بتاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری محبت زندہ رہے تو تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ فاطمہ اشارہ کرتی ہے ایورانوس کو کہ نہیں بتانا، مگر دیفنے ایک دم سے خنجر واپس اس کے گلے کے پاس کر لیتی ہے تو ایورانوس کہتا ہے ٹھیک ہے میں بتاؤں گا۔ دیفنے اندریاس سے کہتی ہے میرے محبوب میں ابھی خون بہانے والی تھی۔ شاہنشاہ ایورانوس سے کہتا ہے جلدی بولو جلدی۔ ایورانوس بولنا شروع کرتا ہے ارحان صاحب کا اگلا منصوبہ۔ فاطمہ کہتی ہے ایورانوس ہرگز نہیں، ایک لفظ مت بولنا، میں شہادت کے لیے تیار ہوں۔ ایورانوس بولتے ہوئے کہتا ہے ارحان صاحب کا اگلا منصوبہ گوسکو پلوں کو تباہ کرنا ہے۔ یہ سن کے شاہنشاہ چونک جاتا ہے اور کہتا ہے اس طرح وہ شہنشاہ اور سردوں کے درمیان زمینی رابطہ کاٹ دیں گے۔ ایلینا وہاں پہنچتی ہے اور ایک طرف سے سارا منظر دیکھنے لگ جاتی ہے۔ دیفنے کھڑے ہو کر اندریاس سے کہتی ہے گوکسو پل؟ ہاں میرے محبوب۔ اندریاس کہتا ہے میں نے سابق ایدوس کے تکفور اور اپنے باپ کو اس پل سے نیچے پھینکا تھا، سب نے اسے حادثہ سمجھا، کسی کو سمجھ نہیں آئی، افسوس۔ یہ سن کے ایلینا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور اس کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے بابا، تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے میرے باپ کو مارا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اندریاس مزید کہتا ہے ہم طلوع آفتاب کے وقت ان قیدیوں کو شہنشاہ کے پاس لے کر جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ فاطمہ غصے میں ایورانوس کو دیکھتی ہے اور آنکھیں پھیر لیتی ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب کے جانبازوں نے ایک غار میں پڑاؤ ڈالا ہوتا ہے، زخموں پر مرہم پٹیاں لگائی جا رہی ہوتی ہیں۔ عبدالرحمن کنترالی کا زخم بھی داغ دیتا ہے کہ اس لیے میں وہاں پہ سلطان پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں کنترالی کیا تم ٹھیک ہو؟ کنترالی کہتا ہے ہمارے سپاہی شہید ہو گئے میرے سلطان، یہ زخم تو کچھ بھی نہیں۔ سلطان کہتے ہیں ان سب کا انتقام ضرور لیا جائے گا، لیکن تم بورسا لوٹ جاؤ، یہ زخم جلدی نہیں بھرے گا۔ شامل کہتا ہے کہیں ہم نے شہنشاہ کو کمزور تو نہیں سمجھ لیا میرے سلطان؟ بہرحال اس نے سوچا ہوگا کہ ہم بورسا سے نہیں بلکہ ایزنک سے
فوج بھیجیں گے۔ توران کہتا ہے یہ صرف اس کی سوچ نہیں ہے، شہنشاہ کو معلوم ہو گیا ہے کہ ہم آئیدوس میں جاسوسی کر رہے ہیں، کسی نے اسے بتایا ہے۔ کنترالی پوچھتا ہے لیکن کس نے؟ عبد الرحمن کہتا ہے ساری غلطی میری ہے، اس رات پکڑے جانے والے اور یہ ساری مصیبتیں لانے والا میں ہوں۔ میرے سلطان، اس کی جو بھی قیمت ہو میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سلطان کہتے ہیں میں نے تمہیں وہاں موت کے منہ میں بھیجا تھا عبد الرحمن، تم پہلے ہی اس کی قیمت ادا کر چکے ہو، اب رونے دھونے کا وقت نہیں ہے، ہمارے شہیدوں کا انتقام لینے کا وقت ہے۔ ہمارا دشمن کمزور نہیں ہے، لیکن وہ نہیں جانتے کہ ہم جہاں گرتے ہیں وہیں سے دوبارہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، جہاں ہم ختم ہوتے ہیں جہاں ہم گرتے ہیں وہیں سے دوبارہ اٹھتے ہیں۔ اب ہم اکٹھے ہو کے پوری طاقت اور پوری تیاری کے ساتھ دوبارہ ان پہ چڑھ دوڑیں گے۔ صبح سویرے سب تیار رہیں، ہماری کشتی ہمیں لینے آئے گی۔ اس کام کے آخر میں چاہے ہم تباہی کیوں نہ ہو جائیں، اس جنگ سے واپسی نہیں ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایراز نیلوفر کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ نیلوفر اس سے پوچھتی ہوتی ہے اسپوچا کے سب سے قریب تم ہو ایراز، میں اس کی طرف سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہوں۔ ایراز کہتی ہے ہم جانتے ہیں نیلوفر خاتون۔ نیلوفر کہتی ہے مجھے ڈر ہے کہ وہ اپنی منمانی کر کے کوئی مصیبت کھڑی نہ کر دے، ابھی تو وہ فاطمہ کے لیے گئی ہے لیکن۔ تو ایراز پوچھتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھاگ جائے گی؟ نیلوفر ہاں میں سر ہلاتی ہے۔ تو ایراز کہتی ہے نہیں، اب وہ ہمارے سلطان کو نہیں چھوڑے گی، مجھے معاف کریں وہ۔ تو نیلوفر کہتی ہے معاف کرنے والی کوئی بات نہیں ہے، میں سب جانتی ہوں ایراز۔ ایراز پوچھتی ہے کیا نیلوفر خاتون؟ تو نیلوفر کہتی ہے ایراز ہم سب جانتے تھے کہ یہ شادی سیاسی ہے، بلکہ تھی کچھ وقت پہلے تک۔ ایراز کہتی ہے اب میں کیا کہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ نیلوفر کہتی ہے یقیناً دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جگہ بن جانی تھی، ہماری ریاست کے مستقبل کے لیے، انشاءاللہ ان کے نیک بچے بھی ہوں گے۔ یقیناً تم سب سے بہتر جانتی ہو، تم ہر وقت اسپوچا کے ساتھ ہوتی ہو، اس کا دل پگھل گیا ہے۔ ایراز کہتی ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ یقیناً اپنے درمیان سے تلوار نہ ہٹاتی۔ یہ سن کے نیلوفر کہتی ہے تلوار؟ ہاں ایسا ہی ہے، تم سچ کہتی ہو، ٹھیک ہے میں نے تمہیں بہت روکے رکھا، جاؤ اپنا کام کرو۔ یہ سنتے ساتھ ہی ایراز چلی جاتی ہے اور نیلوفر کہتی ہے جو تم چاہتی ہو وہ نہیں ہوگا اسپوچا، کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صبح کے وقت کارا خلیل اور علاؤالدین کشتیوں پر سوار آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، حلیمہ اور اسپوچا بھی انہی کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ایک طرف سے سلطان بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور دور سے دیکھتے ہوئے توران کہتا ہے میرے سلطان کچھ لوگ آ رہے ہیں، ساتھ ہی وہ سب آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ الینا جنگل سے بھاگ رہی ہوتی ہے، عبد الرحمن اسے دیکھ جاتا ہے اور اسے دیکھتے ساتھ ہی گھوڑے کو اس طرف موڑ لیتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد عبد الرحمن اس کے سامنے آ جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے تم یہاں کیا کر رہی ہو، تم کس سے بھاگ رہی ہو؟ الینا کہتی ہے میں آپ کے لوگوں میں سے کسی کو خبر دینے جا رہی تھی۔ عبد الرحمن پوچھتا ہے کیسی خبر؟ ادھر سلطان بھی علاؤالدین اور کارا خلیل تک جا پہنچتے ہیں۔ گھوڑوں سے اترنے کے بعد سلطان پوچھتے ہیں آپ کا یہاں کیا کام ہے؟ آپ کے چہرے کا یہ حال کیسا ہے اسپوچا خاتون؟ علاؤالدین کہتا ہے یگیت اور اس کے ساتھی شیطانوں نے فاطمہ اور ایورانوس کو اغوا کر لیا ہے۔ اسپوچا کہتی ہے والیریا، انہیں قیدی بنانے کے لیے زبردستی بورسا سے لایا گیا ہے۔ یہ سن کے سلطان غصے سے کہتے ہیں غدار، اگر میں نے ان کے جگر نہ نکال دیے تو لعنت ہو مجھ پر۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے انہیں کہاں رکھا ہے؟ کیا آپ کو پتا چلا؟ حلیمہ کہتی ہے ہمیں ذرا بھی پتا نہیں چلا میرے سلطان۔ تیمور بوگا کہتا ہے میری زبان یہ کہنے کی ہمت نہیں کر رہی، لیکن یگیت نامی اس شیطان میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اگر ہم نے انہیں بر وقت نہ ڈھونڈا تو اللہ حفاظت کرے۔ اس لیے میں عبد الرحمن وہاں پہ پہنچتا ہے اور کہتا ہے حضور الینا سب کچھ جانتی ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ شاہین شاہ، انریاس اور یگیت گھوڑا گاڑیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک پنجرے میں ایورانوس اور فاطمہ قید ہوتے ہیں۔ فاطمہ اس سے کہتی ہے تم نے ان سے جو کچھ کہا کیا تم نے واقعی میرے بھائی سے غداری کی؟ کیا تم نے انہیں راز بتا دیے؟ ایورانوس اس کے پاس ہوتے ہوئے کہتا ہے فاطمہ کیا ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ وقت حاصل کرنے کے لیے میں نے یقیناً جھوٹ بولا تھا۔ فاطمہ کہتی ہے جن چیزوں کو میں نے ناممکن کہا تھا وہ اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ۔ ایورانوس کہتا ہے فاطمہ کہتی ہے لیکن میں جانتی ہوں تم ایسا نہیں کرو گے۔ ایورانوس پوچھتا ہے کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ فاطمہ کہتی ہے ناراضگی نہیں، غم ہے۔ اس زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں میں قبول نہیں کر سکتی ایورانوس۔ میرا مقصد تمہارے ماضی پر تمہیں پرکھنا نہیں ہے، لیکن جو ہوا ہم اسے تبدیل نہیں کر سکتے، خاص طور پہ جب کوئی بچہ تھا۔ میں جو محسوس کرتی ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایورانوس کہتا ہے فاطمہ میں نے تم سے 1000 بار کہا اور میں کہتا رہوں گا مجھے صرف تم سے محبت ہے فاطمہ۔ فاطمہ کہتی ہے جیسا کہ میں نے کہا میں جو محسوس کرتی ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اب سے آپ بس میرے بھائی کے ایک سردار ہیں۔ گھوڑا گاڑی آگے بڑھتے ہی چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف الینا سلطان کو بتا رہی ہوتی ہے خدا اس پہ لعنت کرے، جس غدار کو میں بھائی کہتی تھی وہ میرے بابا کا قاتل نکلا۔ سلطان کہتے ہیں کیا تم جانتی ہو کہ انہوں نے فاطمہ اور ایورانوس کو کہاں رکھا ہوا ہے؟ الینا کہتی ہے وہ انہیں سمندرہ میں شہنشاہ کے پاس لے کر جا رہے ہیں، شہنشاہ صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں۔ علاؤالدین کہتا ہے سلطان ایک اور پھندا ہو سکتا ہے۔ پھر الینا سے کہتا ہے تم جانتی ہو کہ ازمت میں کیا ہوا تھا؟ الینا کہتی ہے یہ دسپنا کر رہی تھی جب اس نے دیکھا کہ عبد الرحمن الپ کو کیزل کیٹب کے بارے میں معلومات ملی ہیں۔ سلطان اس کے بعد آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں اس طرح شہنشاہ نے اس کا اندازہ لگایا۔ عبد الرحمن کہتا ہے سلطان الینا نے ایک بار میری جان بچائی، اگر یہ کہہ رہی ہے کہ انہیں سمندرہ لے کر جایا جا رہا ہے تو یہ سچ ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں الینا کو بورسا بھیجنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سلطان کہتے ہیں یہ وہاں جائے گی، یہ
कंतुराली के साथ बुरसा जाएगी, फिक्र ना करो। कंतुराली, जब तुम बुरसा पहुंचो तो इसे नीलुफर खातून को देना। ये कहते साथ ही सुल्तान एक खत हवाले कर देते हैं और मजीद कहते हैं इसके अलावा कराजा साहब, कोजा और कोनूर साहब को पैगाम देना। उनसे कहना कि हमारे सिपाहियों को गैमलिक में जमा करें और कैजल कैटअप आए। हम अपने कैदियों को बचाएंगे और उन शैतानों पर हमला करेंगे। ये सुनते साथ ही कंतुराली चला जाता है और सुल्तान कहते हैं अपनी तैयारियां मुकम्मल करें। फिर सुल्तान अस्पोचा के साथ आगे बढ़ते हैं और उससे कहते हैं तुमने मेरी बहन को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी, शुक्रिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम भी कंतुराली के साथ बुरसा जाओ। अस्पोचा कहती है नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुल्तान कुछ कहने लगते हैं तो अस्पोचा कहती है जबकि फातिमा खातून खतरे में है, मैं बैठकर इंतजार नहीं कर सकती, तुम जानते हो, बराए मेहरबानी। सुल्तान पूछते हैं सिर्फ मेरी बहन के लिए? हाँ। अस्पोचा कहती है नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती। तुमने मुझे एक बार कहा था अगर तुम्हें मौत के मुंह में जाना है तो तुम मेरे साथ जाओगी, तो मैं भी तुम्हारे बगैर इस कश्ती पर नहीं चढ़ूंगी। सुल्तान कहते हैं फिर होशियार रहना, मेरे साथ खड़ी रहना। तो नाज़रीन, इसके साथ एपिसोड भी इख्तिताम पज़ीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह ने के बान।